نہیں، یہ نہ صرف ڈیلی آفٹر مارتھ ہے، یہ ایک پرٹیکولر رائٹ ونگ آئیڈیالوجی جو اس وقت اس ملک میں اس نظام کو چلا رہی ہے، یہ اس کا پروجیکٹ ہے، اور سیدھے لگتا ہے کہ یہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں دوسرے مذاہب کو، جو اس RSS کی رائٹ ونگ آئیڈیالوجی کے ساتھ موافق نہیں ہے۔ اس ملک میں کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہر مذہب اور ہر مذہب سے وابستہ لوگوں کو ان کے مذہب پہ فریلی اور بلا خوف عمل کرنے کی گارنٹی اور رائٹ ہے۔ اس طرح کی سرویلنسز، اس طرح کی انٹیمیڈیشن، اس طرح کا کنٹرول اس فریڈم آف پریکٹس پہ انفریجمنٹ، یہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ زیادتی ہے۔ تو اور اس ریاست میں جب پہلے سے ہی ہماری سیکورٹی فورسز، ان کے سیکورٹی لیئرز ہیں، سرویلنسز ہے، یہاں پہ IB بھی کام کرتی ہے، CID بھی کام کرتی ہے، ملٹری انٹیلیجنس بھی کام کرتی ہے، پیراملٹری فورسز کی اپنی سرویلنس لیئرز ہے۔ اچھا، جن انڈیویجولز کے بارے میں ڈیٹیلز مانگے جاتے ہیں، ایکسٹرا ڈیٹیلز مانگے جاتے ہیں، ان کے ڈیٹیلز بحیثیت سٹیزن پہلے ہی آپ کے پاس ہے، آدھار کارڈ آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس ان کے ہر ایک طرح کے ڈیٹیل ہے۔ اب ایک خاص مذہب سے لے کے خاص مذہب سے وابستہ کچھ لوگوں کو جو اس مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں، اس طرح سے آپ ایکسٹرا لیئر آف جو ہے سرویلنس کے دائرے میں لائیں گے، اس سے سیدھے لگتا ہے کہ ان کو ڈرانے کی کوشش ہے۔ دوسرا، اس مذہب کی پریکٹسز کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہے۔ مسجدوں کے خطیبوں کو کہا جائے گا کہ اب جو BJP کا فرمان کے حساب سے جو خطبہ ہوگا وہی پڑھا جائے۔ RSS ان کے لیے خطبہ بھیجا کرے گی جمعے کے دن کہ اس طرح کا خطبہ پڑھا جائے، اور اس طرح کا خطبہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو فنکشننگ آف دا ریلیجن، اس کو کنٹرول میں لائیں، یہ اس طرح کی کارروائی مجھے لگتی ہے۔ اور صاحب جس طریقے سے اگر آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیونکہ آج US پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا کہ جو بھی ملک ایران کے ساتھ ٹریڈ کرے گا ان پہ ایکسٹرا 25% ٹیرف جو ہے لگا دیا جائے گا US میں۔ ایران میں جو اندر حالات ہے، ماحول ہے، جو لوگوں کی ناراضگی ہے اپنے حکومت کے ساتھ اقتصادیات کو لے کے، وہ ان کے اندرونی معاملات ہیں، اور اس میں کسی بھی باہری ملک کو مداخلت کرنے کی جوازیت ہی نہیں ہے۔ اچھا، جو لوگ اس بارے میں بات کرتے ہیں، امریکہ اور اسرائیل، ان کے پاس وہ مورل اتھارٹی ہی نہیں ہے کہ وہ اس معاملے پہ بات کرے۔ جو جس طرح کا جنوسائیڈ غازہ میں کیا گیا اسرائیل کے ذریعے یا زائنسٹ رجیم کے ذریعے، تب کیا اس طرح کی ریڈ لائن اسرائیل کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے رکھی تھی کہ اگر لوگوں کو وہاں پہ مارا جائے گا تو ہم اسرائیل پہ حملہ کریں گے؟ تو یہ ڈوئل سٹینڈرڈز ان کی امپیریلسٹک پالیسیز کو خود بے نقاب کرتی ہے۔ جو امپیریلسٹک پروجیکٹ لے کے دنیا کو امپیریلسٹک پروجیکٹ کے حساب سے دیکھتے ہیں، اس کو انہیں ایران کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔